جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ فاتحہ تیجا 40واں برسی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کہیں سے ثابت بھی ہے؟ گزارش یہ ہے، اصل چیز ہے دعا، ٹھیک ہے، اصل چیز ہے ایصال ثواب. یعنی اگر کوئی مومن مرد عورت بچہ بوڑھا جوان دنیا سے چلا جاتا ہے ٹھیک تو ہو گیا. اس کے جانے کے بعد اس کے ورثاء اپنے اس مرنے والے کی خیر خواہی کی نیت سے کوئی صدقہ خیرات، کوئی کلام، کوئی غریبوں کو کپڑے، مسکینوں کو کھانا وغیرہ، یا ان کی کوئی مالی خدمت، یا ان کی ویسے محبت شفقت، ایسا کوئی کام کریں جس کا ثواب اس کو پہنچے. پہلے تو یہ بات ہوگی ٹھیک ہو کہ گیا. اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. وہ نماز، قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، لیکن قبر میں 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ عمل نہیں کرتا لیکن اس کا فائدہ قبر میں ہوتا رہتا ہے. وہ عمل کون سے ہیں؟ جو اس نے دنیا میں کیے ہیں. ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کوئی ایسا رفاہی کام کر گیا، کسی کا بھلا کر گیا، کوئی سڑک بنوا گیا اپنے رزق حلال سے، ٹھیک ہو گیا. کوئی سراب بنا گیا، سرا بنا گیا، کوئی پانی کا کنواں، جو بھی ہو. جی تو اب اس کا ثواب جب تک وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب اللہ پاک مرنے والے کو قبر میں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نمبر 2، اگر کوئی شخص او علم ينتفع به الناس، ایسا علم پھیلا گیا، لوگ اس کے علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چاہے وہ دینی ہے، دنیاوی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کا فائدہ بھی مخلوق خدا وہ فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا فائدہ ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا. او والد صالح یدعو له، یا والدین اپنی اولاد کو نیک چھوڑ گئے ہوں، مرنے کے بعد اس کے والدین جو ہیں اس کے قبر میں ہیں، وہ بچہ یہاں جو مطلب نیکیاں کرے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اب نماز میں بھی تو یہی ایصال ثواب ہے. سبحان اللہ. نماز میں بھی تو ایصال ثواب ہے نا. میرے تو اب والدین کو جی مغفرت ہو. ہاں جی، والدین کی بخشش کے لیے دعا ہے. تو اب ایسی صورت میں اصل چیز ہے مرنے والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں اپنے وہ مسلمان فوت شدہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، رب سے کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے چلے گئے. اللہ تو یہ دعا مانگنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنا ہے. حضرت سیدنا سعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ پردہ کر گئی ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں میں اگر کروں تو میری والدہ کو قبر میں فائدہ ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی ہے، اگر تم کوئی کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا فائدہ آپ کی والدہ کو پہنچتا رہے گا. اب حضور علیہ السلام خود ترغیب دے رہے ہیں. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو کچھ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے قبر میں ملتا ہے. اب اس کے ایک بڑا پیارا مشہور واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. جب واپس آیا تو وہی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے اور بچہ وہ بندہ قبر والا جو ہے وہ ٹہل رہا ہے جنت میں. تو عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ جاتے ہوئے عذاب میں گرفتار تھا، آتے ہوئے جنت کے باغ میں. تو اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ یہ اس کی بیوی حاملہ تھی، یہ فوت ہو گیا، گناہ گار تھا، قبر میں اس کو عذاب شروع ہو گیا. اس کی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا، بیٹا بولنے کے قابل ہوا 2-4 سال بعد. آج وہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہے تو اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری محبت کا تقاضا ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں. تو میں نے صرف اپنے رحمان الرحیم ہونے کی صفت سے کہ اس کے بیٹے کی زبان سے نکلا ہے تو اس کے والدین کو اس کے گناہ کو معاف فرما دیا، اس کے والد کو بخش دیا ہے. تو یہ ثابت ہوگا ایک یہ چیز. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں نے بڑے کھول کے بیان کر دیا تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہے وہ کلیئر ہو جائے. آپ اس کلپ کو اگر جو ہے ہو سکتا ہے سوال کو 10-12 منٹ کا تو پورا دیں تاکہ لوگوں کو اس معاملے میں آگاہی ہو. اب رہی بات کہ یہ تیجا کیا ہے، 40واں کیا ہے، فاتحہ کیا ہے. تو فاتحہ تو آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں. اب یہ تیجا 40واں 20واں اس کی شرعی حیثیت نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ تو اپنے اپنے توفیق کی بات ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ پیار کرتا ہے ان کے لیے وہ کرے، جس کو مطلب توفیق ہے وہ کرے. اب اس کی کوئی شرعی حیثیت اس حوالے سے بھی کوئی متعین نہیں ہے صورت کے جناب یہ کریں گے تو یہ تیجا کمپلیٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہے. یہ ہمارے اپنی پابندیاں تو لگائی جا سکتی ہیں، آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پانی جگ میں ہے پانی ہے، گلاس میں ہے تو پانی ہے، نہر میں ہے تو پانی ہے، کھالے میں ہے تو پانی ہے، ندی نالوں میں پانی ہے، سمندر میں پانی ہے، دریا میں پانی ہے. آپ جائیں کراچی واپسی آئیں تو کسی نے پوچھا سمندر دیکھا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو پانی دیکھا ہے، کہیں گے سمندر دیکھا ہے. آپ یہاں چناب سے گزر کر آ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہنا کہ آپ نے جناب پل سے گزرے ہیں، چناب سے گزرے ہیں، دریا سے گزرے ہیں. اب یہ دریا کیا ہے؟ پانی ہے. کسی نے نہیں کہنا پانی سے گزرے ہیں.
نہر سے گزرے تو کہیں گے نہر سے گزرے ہیں، ہے تو پانی، یہاں بھی پانی، وہاں پانی، دریا میں پانی، سمندر میں پانی، تو کیا ہے جیسے ظرف بدلے گا نام بدل جائے گا، ہے مقصد ایصال ثواب، اللہ اکبر، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ آپ اس کو 40واں کا نام رکھ لیں، 20واں کا رکھ لیں، فاتحہ رکھ لیں، 40واں کا رکھ لیں، اور اس میں کوئی متعین نہیں ہے کہ 40واں کے سے 38واں دن آپ نے کر لیا فاتحہ پڑھ لیا تو نہیں ہوگا، یا جناب والا سال کا ختم شریف تھا اس میں آپ نے 5 دن پہلے کر لیا تو نہیں پہنچے گا، یا آپ جو ہے 10ویں کا ختم آپ نے 6 دن کر لیا تو نہیں پہنچے گا۔ یہ دن ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھے ہیں کہ مشہور ہیں عرف عام میں کہ ہماری برادری میں جو لوگ ہمارے بہن بھائی اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کی سہولت ہے کہ فلاں دن جناب ہم دن متعین کر لیتے ہیں، اس کو ہم یہ آج 10ویں کا دن ختم ہے جی، 10ویں دن بھی اور اس کے غم خاری کے لیے دیکھیں نا، پہلے 3 کا ختم ہے کہ ابھی غم تازہ ہے تو 3 دن لوگ آ گئے ہیں جی، پھر 7ویں دن کا ختم ہے، چلیں جی ہفتے بعد پھر بھائی چکر لگا لیتے ہیں جی، بچے ہیں ابھی جناب یتیم ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کزن ہیں، تو چاہیں جی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہیں، تو 7ویں دن کا چلو جی اکٹھے ہو گئے تو چلو جی فاتح پڑھ لیں جی، وہ کھانا وغیرہ پکا کے لنگر، پھر جناب 10ویں کا ہو گیا یا کوئی 20ویں کا کر لیتا، 20 دنوں بعد پھر اب دیکھیں نا دماغ میں فاصلہ آ رہا ہے 10 دن کا 12 دن کا، پھر ایسا تاکہ ان کا غم ختم ہوتا جائے، ان کو تسلی ہو کہ آپ کے والد جانے کے بعد اکیلے نہیں ہیں، آپ کے والد کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سال کا ختم جو ہوتا ہے اس کو آپ برسی کہہ لیں، سالانہ ختم شریف کہہ لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سال بعد اپنے والدین کو روزانہ یاد کرنا چاہیے، فاتحہ روزانہ دلائیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ روزانہ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے جو جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں بالخصوص شام کا تو سامنے رکھ کے اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش خدمت قبول فرما، حضور علیہ السلام کے صدقے سے سب کو اور اپنے والدین کو یہ روزانہ ختم شریف ہے۔ سبحان ٹھیک ہے جی، اب یہاں کچھ لوگ پابندیاں لگا رہتے ہیں جی کھانا سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، تو چلے بھائی کھانا نہ رکھے سامنے، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب کہ ختم پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، یہ تو جتنی آسانی سے ہمیں قرآن پاک کی مشہور آیتیں یاد ہوتی ہیں، سورۃ اخلاص ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، فاتحہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، ساتھ میں 2-4 اور صورتیں ملا لی ہیں، سبحان اللہ، تو آپ چاہے سارا قرآن پڑھ کے بخش دیں وہ بھی ختم شریف ہے۔ اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو میں نے کہا جہاں ختم بخاری لکھا ہے وہاں اللہ آپ ختم بخاری ثابت کر دیں، آپ ختم مسلم شریف کے اشتہار چھاپتے ہیں وہاں ناجائز نہیں ہے، یہاں سب دیوبندی بھی چھاپتے ہیں، وہابی بھی چھاپتے ہیں، جب ختم بخاری جائز ہے اس کی سند کہاں سے آئی ہے؟ تو ختم قرآن تو اس سے بدرجہ اولا پھر جائز ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ جی، یہ کھانا سامنے رکھ کے یا دائیں بائیں اس کی کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں ہے کھانا تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی۔